السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 7 کی اسلامیات کریں گے۔ باب اول میں تو صورتیں وغیرہ ہیں، باب دوم سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ باب دوم میں ہیں ایمانیات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ اس کی ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے رسالت و نبوت کے معنی اور مفہوم بتائیں۔ رسالت کے معنی مفہوم۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسول کے لیے دوسرا لفظ نبی بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ اسلام میں ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا دراصل سب کو ماننا ہے۔ کسی ایک کو ماننا دراصل سب کو ماننا ہے کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس کے اگلا سوال ہے رسول کی گستاخی کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ترجمہ، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ سورہ حجرات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے انسان کے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کی شان میں نازیبا الفاظ بولنا، لکھنا یا ان کی کوئی تصویر بنانا ان کی ادب و احترام کے منافی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ رسالت کے تقاضے: رسولوں پر ایمان لانے کے فوراً بعد ہم پر ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ محبت رسول: اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے کیونکہ وہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو زندگی کا کامل شعور بخشا اور حقیقی کامیابی کا راستہ بتایا۔ مدد و نصرت: رسولوں پر ایمان لانے کا تیسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ ان کے کام میں ان کا مکمل طور پر ساتھ دیا جائے اور دین کی اشاعت، تبلیغ اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے رسول کے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اطاعت و اتباع: رسولوں پر ایمان لانے کا چوتھا اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کو نمونہ عمل بنائے۔ نمونہ عمل بنائے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسولوں نے کام کیے ہیں وہی ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو نبی بھیجا ہے اس کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ تعظیم و توقیر: رسولوں پر ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کا دل کے ساتھ ادب و احترام کیا جائے۔ اس کے بعد آخری اور سوال نمبر 5 ہے رسالت سے متعلق کوئی بھی ایک آیت سنائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، ترجمہ، ہر قوم میں رسول آیا۔ اس کے ساتھ ہی سبق نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔